الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ماسک پہننے کی وجہ سے ہونٹوں تک آنے والے لعاب کو نگلنے کا کیا حکم ہے؟ سوال کیا گیا ہے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ہمیں ان ایام میں ماسک پہننا پڑتا ہے اور ماسک پہن کر ہی بات کرنی پڑتی ہے، اور کچھ لعاب بھی ماسک کو لگ جاتا ہے، اور ماسک چونکہ منہ کے ساتھ چپکا ہوتا ہے تو اسے جدا کرنا بھی مشکل ہے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ یہ لعاب دوبارہ منہ میں چلا جاتا ہے یا نہیں، تو سوال یہ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اسی طرح اگر یہ ہونٹ پر خشک ہو گیا اور پھر میں نے دونوں ہونٹ بند کر لیے تو کیا اس لعاب کا اثر ابھی بھی باقی ہوگا یا پھر اس کے خشک ہو جانے کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہوگا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، اگر لعاب یا تھوک ہونٹوں تک آ جائے اور غیر ارادی طور پر انسان اسے نگل لے، مثلا غیر ارادی طور پر زبان سے اپنے ہونٹ تر کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ہونٹ خشک ہو جائیں اور پھر وہ اپنے ہونٹوں کو بند کر لے تو خشک ہو جانے کی وجہ سے لعاب وغیرہ کے اثرات بھی زائل ہو جائیں گے، اور روزہ توڑنے کا عمدن یا خطأً سبب بننے والا کوئی اثر باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اگر ہونٹوں تک آنے والے تھوک کو عمدن نگلے تو اس کے روزہ ٹوٹنے کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے۔ شافعی اور حنبلی فقہاء کرام کہتے ہیں کہ اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ تھوک اپنی جگہ یعنی منہ کے اندرونی حصے سے جدا ہو گیا ہے، تو اب اس تھوک کو نگلنا ایسا ہے جیسے کوئی باہر سے چیز نگل لے۔ جیسے کہ علامہ نووی رحمہ اللہ روزہ ٹوٹنے کا باعث نہ بننے والے تھوک کو نگلنے کے متعلق کہتے ہیں، تھوک کو اس کی جگہ سے ہی نگل لے، لیکن اگر اپنے منہ تک لے آئے اور پھر اپنی زبان یا زبان کے بغیر ہی اسے نگلے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے شافعی فقہاء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہونٹوں پر تھوک لے آئے اور پھر اسے نگل لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ روزے کے حقوق میں کمی کر رہا ہے، نیز یہ بھی کہ وہ قابل معافی جگہ سے نکل گیا ہے۔ متولی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر تھوک ہونٹوں تک نکال لے پھر اسے واپس نگل لے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 342، اور ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 17 میں کہتے ہیں اگر تھوک منہ سے نکل کر کپڑے کو لگ جائے یا اس کی انگلیوں کو لگے یا دو ہونٹوں کے درمیان ہو پھر اسے دوبارہ لوٹا کر نگل لے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ اس نے منہ کی بجائے کسی اور جگہ سے تھوک کو نگلا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کوئی چیز نگلی ہے۔ جبکہ احناف کہتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا الا یہ کہ تھوک منہ سے جدا ہو جائے اور پھر دوبارہ اپنے منہ میں لے جائے۔ چنانچہ فتح القدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 332 میں ہے کہ اگر تھوک منہ سے نکل آئے اور اسے دوبارہ منہ میں داخل کر کے نگل جائے، یعنی منہ میں موجود کسی چیز سے اس کا رابطہ منقطع نہ ہو بلکہ منہ میں موجود کسی چیز دھاگے وغیرہ سے متصل ہو، اور تھوک کو دوبارہ سے کھینچ کر منہ میں لے جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر تھوک کا تعلق منقطع ہو گیا اور وہ اسے منہ میں لے کر نگل گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، تاہم اس پر کفارہ نہیں ہوگا، بالکل ایسے ہی جیسے وہ کسی اور کا تھوک نگل جائے۔ اور اگر تھوک منہ میں جمع کر کے نگل لے تو یہ عمل مکروہ ہے، البتہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ سے جدا ہو کر ماسک پر لگ جانے والے تھوک سے بچنا چاہیے، اسے دوبارہ عمدن منہ میں لے کر نہ نگلے۔ لیکن جس سے بچنا ناممکن ہو یا غیر ارادی طور پر منہ میں داخل ہو جائے تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ یہ قابل معافی ہے، کیونکہ یہ معمولی ہے اور اس سے بچنا مشکل ہے، جیسے کہ شریعت نے بھی کلی کے بعد منہ میں بچ جانے والی طری کو قابل معافی قرار دیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 366120۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔